ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا جو ٹاپک ہے جس پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے مطالعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت اور اہمیت۔ سیرت کا جو مضمون ہے اس میں جہاں سیرت کے مختلف ادوار اور مختلف پہلوؤں کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہوتا ہے، وہاں یہ چیز بھی بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ جو سیرت کا مضمون ہے، سیرت کی تفصیلات ہیں، ان کا مطالعہ کیوں ضروری ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ فرسٹ آف آل، چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ربیع الاول کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کی آمد، اس حوالے سے خصوصی پروگرامات ہوتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے روشناس کروانے کے لیے بڑے بڑے پروگرامات منعقد ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس نسبت سے بھی آج کا ہمارا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم 11 ربیع الاول کو یہ پروگرام، یہ لیکچر ڈیلیور کر رہے ہیں، اور آپ کو ربیع الاول کی نسبت سے سیرت کے چند پہلوؤں کو انشاءاللہ ہم ہائی لائٹ کریں گے اور اس کی اہمیت پہ آج بات کریں گے کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ سیرت کا معنی اور مفہوم کیا ہے، سیرت کسے کہتے ہیں۔ سیرت، جب ہم کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو فرسٹ آف آل ہمیں اس کا لغوی میننگ دیکھنا ہوتا ہے کہ ڈکشنری میننگز اس کے کیا ہیں۔ سیرت کا لفظ عربی زبان کے جس مادے سے بنا ہے وہ ہے سین، یا اور را، اور اس کا مطلب ہے سوانح حیات، روش اور طریقہ، چلنا پھرنا، راستہ لینا اور کوئی طریقہ اختیار کرنا، عمل پیرا ہونا، یہ سارے معنی ہیں جو سیرت کے لفظ کے لیے ڈکشنریز میں لکھے ہوئے ملتے ہیں۔ اس طرح سیرت کا معنی کیا ہوا؟ کوئی حالت، رویہ، طریقہ، چال، کردار، خصلت، عادت۔ اس لفظ کو سیرت میں، جو اردو میں سیرت کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے، اس میں آپ اسی معنی میں سیرت سازی، سیرت نگاری، حسن سیرت، نیک سیرت، بد سیرت کے لفظ آپ کو پڑھنے میں ملتے ہیں۔ سیرت کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے، یعنی ڈیفینیشن کیا ہے، اور یہ ٹرمینالوجی کس لیے استعمال کی جاتی ہے، یہ ہے سیرت کا اصطلاحی معنی۔ تو وہ تمام چیزیں سیرت کے مفہوم میں داخل ہیں جن کا تعلق بلا واسطہ یا بالواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کی زندگی اور آپ کے زمانے سے ہو۔ اس طرح سیرت کا لفظ بطور اصطلاح صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے جملہ حالات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسلامک ٹرمینالوجی میں جب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ بولا جاتا ہے یا عمومی طور پہ سیرت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سیرت مراد ہوتی ہے۔ اگر لفظ ساتھ ایڈ کر دیا جائے کہ سیرت صحابہ یا سیرت صحابیات تو پھر اس کو ڈفرینشیٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پہ جب سیرت کا لفظ بولا جاتا ہے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مراد ہوتی ہے اسلامک لٹریچر کے اندر اور اسلامک ٹرمینالوجی میں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق سیرت وہ علم ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر دنیا سے تشریف لے جانے تک کے تمام واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ ان سب کی تفصیل کو اسلامی علوم و فنون کی اصطلاح میں سیرت کہتے ہیں۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان میں غزوات کا ذکر خاص اہمیت رکھتا ہے، اس لیے ابتدائی دور میں کتب سیرت کو عموماً مغازی اور سیر کی کتابیں کہا جاتا تھا، جبکہ لفظ مغازی کے معنی جنگ اور غزوہ کی جگہ یا وقت کے ہیں، لیکن اب سیرت کی ترکیب ہی مستعمل ہے۔ سیرت ہی اس سارے کچھ کے لیے سیرت کا لفظ جامع طور پہ بول دیا جاتا ہے، اور اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری جو لائف ہے آپ کی، چاہے اس میں جنگیں ہیں، چاہے امن کے معاملات ہیں، چاہے آپ کا جو ہے وہ مکی دور ہے، مدنی دور ہے، آپ کا کردار ہے، آپ کی جو سفر ہیں، آپ کے معاہدے، یہ سب چیزیں سیرت کا حصہ بن جاتی ہیں۔ جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیا مراد ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کی جو صفات ہیں، آپ کی جو خوبیاں ہیں، آپ کا کردار ہے، آپ کا عمل ہے، آپ کا بیہیویئر ہے، یہ ساری چیزیں سیرت کا حصہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ عادات
بھی اس میں شمار ہوتی ہیں جن کو شمائل نبوی کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف جو استعمال میں آنے والی چیزیں ہیں، آپ کے جو حلیہ مبارک کی باتیں ہیں، وہ بھی سیرت کا ایک پہلو ہے جس کو شمائل کے ذیل میں محدثین نے علیحدہ سے کمپائل کیا ہے اور بیان کیا ہے۔ اب سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، ہم ان پہ تو علیحدہ سے بات کرتے رہتے ہیں، کلاس کے اندر ہم دیگر چیزیں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن سیرت کے مطالعہ کی اہمیت کیا ہے آج ہم نے اس پہ بات کرنی ہے۔ سیرت کا مفہوم سمجھ میں آ گیا، اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو کیوں اسٹڈی کرنا چاہیے، اس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ یہ جو سیرت ہے یہ خدائی تعلیمات سے روشناسی کا ذریعہ ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، نبی وہ ہستی ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ منتخب فرماتا ہے انسانوں میں سے، اور لوگوں تک اللہ تعالیٰ اپنا پیغام پہنچانے کا ذریعہ بناتا ہے نبی کو۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے مبعوث فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی مقصد کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے آئے۔ اب جب تک نبیوں کے حالات و واقعات کو اسٹڈی نہیں کیا جائے گا، خصوصاً اب جب کہ ہم مکلف ہیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، آپ کی جو نبوت ہے، آپ کی تعلیمات ہیں، ان پر عمل پیرا ہونے کے پابند ہیں، تو ہمیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اسٹڈی کرنا اور جاننا یہ ضروری ہے، اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بسر کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیگر انبیاء کی طرح اللہ تعالیٰ کے پیغام سے روشناس کروایا پبلک کو۔ جب اللہ تعالیٰ کے پیغام سے روشناس کروایا تو بعد میں آنے والے لوگ جو آپ کے دور میں نہیں تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات سے، اللہ کے ان پیغامات سے کیسے آگاہ ہو سکتے ہیں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کی سیرت کو اسٹڈی نہیں کریں گے۔ جب اسٹڈی کریں گے انہیں پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام بندوں تک پہنچایا ہے، اور اس پیغام میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہے، یہ مقاصد ہیں، اور وہ تمام جو شریعت کے احکام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بندوں تک پہنچے۔ آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے پیغامات سے آگاہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کیا پیغامات دیے۔ دوسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے روشناسی کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کیا قرار دیا؟ ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا۔ اب اس نمونہ سے واقفیت کیسے ہو سکتی ہے؟ سپوز اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اس رول ماڈل سے فائدہ اٹھاؤں، میں اپنی زندگی کو اس رول ماڈل کے مطابق ڈھال لوں اور اس اسوہ حسنہ کو فالو کروں، تو اس کے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ اس رول ماڈل کو فالو کرے جب تک وہ اس کو اسٹڈی نہیں کرے گا؟ جب وہ اس کو اسٹڈی کرے گا تو اس کو اس سارے رول ماڈل کا پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کن کن پہلوؤں میں کیا کیا لیسن ہے، کیا کیا میسج ہے، کیا کیا پریکٹس ہے، اور کیا کیا جو ہے وہ اسوہ حسنہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں تعلیمات ملتی ہیں۔ تو یہ تبھی ممکن ہے جب سیرت کا مطالعہ کیا جائے گا۔ اس لیے سیرت کا مطالعہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلوؤں کا پتہ چلے گا۔ جب پتہ چلے گا تو ہم عمل کر سکیں گے۔ یہ آپ کے اسوہ حسنہ سے روشناسی کا ذریعہ بھی ہے اور آپ کے نمونہ کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے، یہ جو سیرت کا مطالعہ ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ بین الاقوامی امن کے نقطہ نظر سے آپ کی سیرت کی بڑی ضرورت اور اہمیت ہے۔ آج کا دور بدامنی کا دور ہے، جنگیں چل رہی ہوتی ہیں، قومیں تباہ ہو رہی ہیں، ایک دوسرے پر حملے ہو رہے ہیں، امن کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں اور ادارے بنائے جاتے ہیں امن کے لیے۔ اگر دنیا امن کی متلاشی ہے
تو دنیا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے روشناسی ضروری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بدامنی کے دور میں جب کوئی باقاعدہ نظام حکومت نہیں تھا، جو جس کو چاہتا تھا لوٹ مار کر لیتا تھا، قتل و غارت گری عام تھی، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑے ہوتے تھے اور جنگیں 50 اور 100 سالوں تک چلی جاتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے وہ پورا ماحول بدل گیا، لوگ امن میں آ گئے، اور اتنے امن میں آئے کہ لوگوں کو کسی کا خوف اور ڈر نہیں رہ گیا تھا، بے خوف ہو کر سفر کرتے تھے اور بے خوف ہو کر اپنے کام سر انجام دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اقدامات کیے جن میں آپ دیکھتے ہیں مواخات کا عمل ہوا، جس میں داخلی امن قائم کیا، میثاق مدینہ کا عمل ہوا جس میں خارجی امن قائم کیا، دیگر قوموں سے اپنے آپ کو محفوظ بنایا، صلح حدیبیہ کیا، اپنی عبادات اور خانہ کعبہ کا طواف اور عمرہ اس کو قربان کیا، لیکن امن کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا، اور ایسی شرائط پہ صلح کر لی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بظاہر نقصان محسوس ہو رہا تھا اور افسوس لگ رہا تھا کہ ہمیں خانہ کعبہ کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، عمرہ اس سال قربان کرنا پڑ رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے میں بھی امن کو ترجیح دی اور آپ نے صلح حدیبیہ کیا۔ مکہ فتح ہوا تو اتنا بڑی فتح ہے اور اس میں کوئی قتل و غارت گری نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، آپ نے لوگوں کو امان دے دی اور لوگوں کو جو ہے وہ پروٹیکشن مہیا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رول ماڈل پیش کیا۔ تو دنیا اگر امن کی متلاشی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا، آپ کی سیرت سے آگاہی لینی پڑے گی کہ یہ جو سیرت کا میسج ہے امن کا، دنیا اس امن کے میسج سے کس طرح روشناس ہو سکتی ہے۔ تبھی ممکن ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقدامات امن کو، آپ کی پوری امن سے بھرپور لائف کو اسٹڈی کیا جائے، آپ کی لائف کے ان پہلوؤں کو اسٹڈی کر کے دنیا کو اس طریقے کا ایک فارمیٹ دیا جائے کہ بڑے بڑے انقلاب بھی آئیں تو اس میں انسانی جانوں کا کم سے کم ضیاع ہو، کم سے کم نقصان ہو، اور بدامنی کی تو کیفیت پیدا ہی نہ ہونے پائے۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمام دنیا کے انسانوں کی ضرورت ہے جو کہ اس وقت امن کے متلاشی ہیں۔ ہر قوم امن چاہتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی امن کے حوالے سے دنیا کے لیے ایک سب سے بڑا نمونہ بن سکتی ہے۔ اس لیے اسٹڈی کریں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ کی زندگی میں سیرت، آپ کی جو سیرت ہے وہ امن کے لیے کیا تجاویز دیتی ہے اور کیا اقدامات ریکمینڈ کرتی ہے۔ اور ایک اور چیز جو آج کل گلوبل ولیج بن گئی ہے دنیا، یونیورسلٹی کا دور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یونیورسل پیغمبر بنایا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت یونیورسل ہے، آپ عالمگیر نبی ہیں، تمام دنیا کے انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک اعتبار سے بنتے ہیں، امت دعوت کے طور پہ، جو قبول کر لیا جنہوں نے وہ امت اجابت بن جاتے ہیں۔ تمام دنیا کو اس وقت ایک عالمگیر نظام کی ضرورت ہے، اور عالمگیر نظام اگر کوئی بنانا چاہتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کرے گا، جنہوں نے بہت سارے مذاہب کے ہوتے ہوئے میثاق مدینہ کر کے امن قائم کیا۔ آپ نے مختلف المذاہب معاشرہ میں، کثیر المذاہب معاشرہ میں آپ نے یونیفارمٹی، یونٹی ان ڈائیورسٹی کا میسج دیا۔ آپ نے پیغام دیا کہ دنیا مختلف مذاہب کی حامل ہوتے ہوئے بھی ایک کمیونٹی کے طور پہ رہ سکتی ہے۔ تو اس وقت جو ایک عالمگیر نظام قائم کرنے کی ضرورت ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا مطالعہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے کس طرح اس مشکل چیلنج کو پورا کیا، آپ نے کس طرح اس معاشرے کو ایک اکائی بنا کے چھوڑ دیا، اور بہت بڑی بڑی قوتیں جو ہے وہ یہ ماننے پہ مجبور ہو گئیں کہ اسلام ایک ایسا مؤثر نظام ہے جو دنیا کو ایک پیج پہ لا سکتا ہے۔ ایک جو لازمی اسپیکٹ ہے سیرت کو مطالعہ کرنے کا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل پیرا ہونے کے لیے بھی ضرورت ہے کہ سیرت کو فالو کیا جائے، سیرت کو پڑھا جائے، اسٹڈی کیا جائے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ ارشادات فرمائی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، جیسا کہ یہ ارشاد یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو
اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ کہیں ارشاد ہوا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کہیں ارشاد ہوتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ کثیر فرامین جو قرآن مجید میں آئے، ان فرامین میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی طرح ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، آپ کی تعلیمات کو پڑھا جائے، تبھی اللہ کا یہ حکم پورا ہو سکتا ہے نا کہ نبی کی اطاعت کرو۔ نبی کی اطاعت تب ہو سکتی ہے کہ جب نبی کی زندگی کو اسٹڈی کیا ہوگا، آپ کی زندگی کے مختلف گوشوں کو، مختلف پہلوؤں کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا، اسٹڈی کیا ہوگا۔ تو اس اعتبار سے بھی سیرت کے مطالعہ کی بہت ضرورت ہے کہ یہ اللہ کا حکم تب پورا ہو سکتا ہے جب ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے، تب اللہ کا یہ حکم پورا ہو سکتا ہے کہ نبی کی اطاعت کرو۔ تو اس کا بھی تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے، سمجھا جائے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرامین پر عمل کا تقاضا ہے کہ سیرت کا مطالعہ کیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے فرامین کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک فرمایا اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت۔ اسی طرح آپ نے اور کئی جگہوں پہ ارشاد فرمایا کہ تم پر میری سنت پر عمل کرنا ضروری ہے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اس طرح کے بہت سارے فرامین جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنت کو تھامے رکھنے، اپنی سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کی، اپنی سنت کو فالو کرنے کی ترغیبات دیں، تعلیمات دیں۔ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے والے اس حکم پر اسی وقت عمل کر سکتے ہیں جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کی سیرت کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور مطالعہ کریں گے۔ یہ بات سمجھ آئیے آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرامین کہ میری سنت کو نہیں چھوڑنا، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اس پہ عمل پیرا ہونا ہے، یہ تبھی ممکن ہے اس پہ عمل کرنا جب ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے۔ اس اعتبار سے بھی اس کی بڑی امپورٹنس ہے اور نیڈ ہے کہ سیرت کو اسٹڈی کیا جائے۔ سیرت کا مطالعہ ایک اس اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں، قرآنی احکام پر عمل کرنے کے لیے بھی سیرت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں اکثر جو احکام ہیں وہ اجمالی ہیں، مختصر ہیں، اصول و ضوابط ذکر کیے گئے ہیں، تفصیلات قرآن مجید میں موجود نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی عملی تفسیر تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ کیا آپ قرآن مجید کا مطالعہ نہیں کرتے؟ کان خلقہ القرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پورے کا پورا قرآن ہے۔ جو قرآن میں پڑھتے ہیں اس کی عملی تصویر پیش کرتے ہیں، عملی مظاہرہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی پوری زندگی قرآن کی عملی تفسیر کے طور پہ ہے۔ تو قرآن میں حکم آیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب اس کی تفصیلات نہیں ہیں، رکعتوں کی تعداد نہیں ہے، اس کے اندر کیا پڑھنا ہے، اس کے اندر فرائض واجبات کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، یہ قرآن مجید میں تو سارا ذکر نہیں ہے۔ اب تفسیر اس لیے جو سیرت ہے وہ اس لیے ضروری ہے اس کا مطالعہ کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے نماز پڑھ کے بھی دکھائی، آپ نے نماز کے مختلف پہلوؤں کو سکھایا صحابہ کرام کو، اور ساتھ یہ تعلیم دے دی کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا یا آپ کی نماز کے احوال اور نماز کی تفصیلات جب ہم اسٹڈی کریں گے تو ہمیں نماز کا پتہ چلے گا کہ نماز کی تفصیلات کیا ہیں۔ سیرت کی اسٹڈی سے نماز کے بہت سارے پہلو واضح ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں بیت اللہ کا حج کرنے کا حکم موجود ہے، ساری تفصیلات نہیں ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خذوا عنی مناسککم
مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، طریقے سیکھ لو، مجھ سے لے لو، تو یہ تبھی ممکن ہے، قرآن کے اکثر احکام پہ عمل کرنا تبھی ممکن ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو وہ احکام ہیں ان احکام کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مطالعہ کی جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ یہ قرآنی احکام پر عمل کرنے کا تقاضا بھی ہے، قرآنی احکام پر عمل پیرا ہونے کے لیے بھی یہ ضرورت ہے کہ ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹڈی کریں اور اس کا مطالعہ کریں۔ اور اسی قرآن مجید کے احکام پر عمل کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کے لیے بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اسٹڈی کریں گے۔ قرآنی آیات کی تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے، اس کی عملی شکلیں پیش فرما دیا کرتے تھے، تو وہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو فالو کریں اور اس کو اسٹڈی کریں۔ ایک جو سیرت کے مطالعہ کی ضرورت اس اعتبار سے بھی ہے کہ دنیا میں علمی ترقی کے لیے سیرت کی ضرورت ہے۔ ایک بیسک سی چیز ہے کہ پوری دنیا علم کی متلاشی ہے، آگے بڑھنا چاہتی ہے، نالج گین کرنا چاہتی ہے، اور اسلام وہ دین ہے کہ جس کی پہلی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آتی ہے اس کا آغاز اقرا کے لفظ سے ہوتا ہے، یعنی پڑھیے، اسٹڈی کیجیے۔ تو یہ دین جس کے اندر تعلیم کے میسج سے وحی کا آغاز ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی ساری زندگی تعلیم و تعلم کے اندر گزار دی۔ فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ کبھی آپ نے تعلیم کی ترقی کے لیے دعائیں مانگیں، رب زدنی علما، آپ دعائیں مانگا کرتے تھے، اور ایسی دعائیں مانگا کرتے تھے جن دعاؤں میں علم میں ترقی ہو اور علم نافع حاصل ہو، نفع بخش علم ہو، فائدہ مند علم ہو۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، یہ آپ دعائیں مانگا کرتے تھے، اور ایسے علم سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ جس میں جو نقصان دیتا ہو، فائدہ نہ دیتا ہو، بے فائدہ علوم سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں تیری جو نفع نہ دے۔ تو گویا بہت سارے اقدامات کیے، تعلیم و تعلم کو عام کیا، ان پڑھ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے ان کے پڑھنے لکھنے کا بندوبست کیا، اور غزوہ بدر کے قیدیوں کو صرف اس شرط پہ معاف کر دیا اور رہا کرنے کا اعلان کر دیا کہ آپ 10 بندوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، آپ آزاد ہیں۔ جب پیسے کی ضرورت تھی، جب مال کی ضرورت تھی، اسٹیبلش ہونے کی ضرورت تھی، اس وقت تعلیم کو اہمیت دی۔ پوری زندگی آپ کی تعلیم و تعلم کے فروغ اور اشاعت کے لیے وقف تھی۔ آپ نے تعلیم کو عام کرنے میں ہر ممکن اقدامات کیے۔ مسجد نبوی کے اندر ایک چبوترا فرسٹ آف آل جا کے وہاں پہ بنا دیا جو صرف تعلیم و تعلم کے لیے تھا، جو اسلام کی پہلی یونیورسٹی کہلایا، جس کو صفہ کا چبوترا کہا جاتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم کی فضیلت بیان فرمائی، علم کی فضیلت بیان فرمائی، قرآن مجید کی تعلیمات کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھایا اور علم کی ترغیب دی، پریکٹیکلی سکھایا۔ آپ کا فرض منصبی اللہ نے جو ذکر کر کے بھیجا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا آپ کی ذمہ داری اور فرض منصبی کے طور پہ ذکر فرمایا۔ تو ہر پہلو کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اور تعلم، سیکھنے سکھانے کو، ایجوکیشن کو، ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کو پوری دنیا میں فروغ دینے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار اقدامات کیے۔ آج اگر دنیا تعلیم اور آگاہی سے جو ہے وہ اس میں ترقی کرنا چاہتی ہے، آگے بڑھنا چاہتی ہے، تعلیم کے سفر میں اگلی منازل طے کرنا چاہتی ہے، تو اس خواہش میں، اس عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پوری دنیا کے لیے ایک بہترین رول ماڈل بن سکتی ہے، ایک بہترین اصول اور ضابطہ دے سکتی ہے، ایسے قوانین دے سکتی ہے جس کی بنیاد پہ علوم اور فنون ترقی کریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اس میں انتہائی مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رول ماڈل پیش کیا تعلیم کے حوالے سے، اس کو جب فالو کریں گے تو گویا کہ پوری دنیا کے اندر علمی ترقی کے لیے جو ہے یہ بہت ضروری چیز ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو تفصیل کے ساتھ پڑھا جائے گا کہ آپ نے کس طرح یہ اقدامات کیے، آپ کا اس میں اسوہ حسنہ کیا ہے، آپ کا رول ماڈل کیا ہے،
تعلیم کو کتنی اہمیت دیتے تھے اور تعلیم کتنی امپورٹنٹ تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے۔ ایک اس پہلو سے بھی سیرت کی اہمیت ہے اور سیرت کی جو ہے وہ افادیت ہے اور ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اپنی بعثت کی دو بنیادی چیزیں ذکر فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ میری جو بعثت ہے وہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کر دوں، کمپلیٹ کر دوں اچھے اخلاق کو۔ اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے آئے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ میں انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اسی طرح آپ نے کیا فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اور ایک حدیث میں آتا ہے انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق، مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہیں۔ اب یہ دو چیزیں ذہن میں رکھیے کہ آپ کو اللہ نے اخلاق عظیمہ عطا فرمایا اور آپ کو حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کو اچھے اخلاق کا پورا ایک سسٹم متعارف کروایا، اخلاق حسنہ کا پورا ایک نظام متعارف کروایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اپنے عمل سے اخلاقیات کی وہ اعلیٰ مثالیں قائم کیں کہ دنیا آج اس چیز کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کا سب سے عمدہ نمونہ پیش فرمایا، اور وہ آج عالمی سطح پہ تمام انسانوں کی ضرورت ہے کہ اس موریلٹی کو، اس ایتھیکل سسٹم کو متعارف کروایا جائے اور اس کو پوری دنیا تک پہنچایا جائے کہ آج کی دنیا جو اخلاقیات سے بے بہرا ہو چکی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اچھے اخلاق سے بہرہ مند ہو کر دنیا میں حسن اخلاق کی روشنی کو پھیلائیں اور حسن اخلاق کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ یہ تبھی ممکن ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے گا۔ ایک پورا نظام اخلاق، اس سے آگاہ ہونے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہوگا، دنیا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اسٹڈی کرنی ہوگی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احکام کے مطابق اس کو عمل کرنا ہوگا۔ نیکسٹ ہم دیکھیں اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اس پہلو کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا ایمان کیا ہے۔ جب انسان کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو وہ دو گواہیاں دیتا ہے جنہیں شہادتین کہا جاتا ہے، اور شہادتین کے اندر وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ دو گواہیاں دینے کے بعد ان گواہیوں کے تقاضوں کو پورا کر کے وہ مومن بن سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو رسالت پر ایمان لانے کی بات جب کر دی تو اس کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، تب ہم مومن بن سکتے ہیں، تب ہماری جو ہے وہ ایمان مکمل ہو سکتا ہے کہ ہم جس ہستی پر ایمان لائے ہیں اس ہستی کی تعلیمات اور ہدایات اور احکامات کو پڑھیں، سنیں اور فالو کریں۔ یہ ہمارے ایمان کا دعوی ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ ہم سیرت کا مطالعہ کریں، اور ہماری عقیدت اور محبت کا تقاضا بھی ہے کہ ہم سیرت کا مطالعہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں دنیا میں مبعوث کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر احسان کیا اللہ تعالیٰ نے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ مومنوں پر اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے جب ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت تمام انسانیت کے لیے کیا ہے؟ احسان عظیم ہے، اور آپ کی شخصیت سے والہانہ محبت کو ایمان کا جز قرار دیا گیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ایمان کا جز ہے اور ایمان کا
تقاضا ہے کہ آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جائے، عقیدت رکھی جائے۔ محبت کے اظہار کا ایک اور ذریعہ تو خود آپ نے ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرما دیا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس دین اور ان تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں۔ اب یہی تقاضا پورا ہو سکتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کے بعد آپ کی اطاعت کرنی پڑے گی، اور آپ کی اطاعت کے لیے ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ گویا ویسے بھی یہ بات دیکھیں کہ جو محب ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی ایک ایک ادا کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، اسٹڈی کرنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے تاکہ میں اس سے واقف ہو جاؤں، اس کی اداؤں کو میں فالو کروں، اس کی اداؤں کے مطابق میں اپنی زندگی میں کوئی چینج لے کے آؤں۔ تو یہ ایک دنیا کا دستور ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے تو پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بطور محبوب بھی پڑھنی چاہیے کہ وہ امت کے محبوب ہیں، اور امت کے محبوب کی ہر ادا، ہر جو آپ کا عمل ہے، آپ کا ہر قول ہے، آپ کا فعل ہے، آپ کا طریقہ ہے، آپ کا اسوہ ہے، اس کو اسٹڈی کریں تاکہ اس سے ہمیں بہترین رستے میسر ہوں، ہمیں روشنی میسر ہو اور پوری دنیا کے اندر یہ روشنی پھیلائی جا سکے۔ تو یہ ایمان اور جو دعوی ایمان ہے یا محبت اور عقیدت کا جو تقاضا ہے وہ بھی یہ ہے کہ ہم اس کا مطالعہ کریں، سیرت کا۔ جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم ایمان اور محبت کا جو تقاضا ہے وہ پورا ہو جائے گا جب ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے، تو گویا کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے پوری طرح آگاہی حاصل کر رہے ہوں گے۔ ہمیں آپ سے محبت کا جو تقاضا ہے وہ پورا ہو جائے گا کہ ہم اطاعت بھی کر سکیں گے۔ لیکن یہ ساری چیزیں تب ہوتی ہیں جب ہم سیرت کو اسٹڈی کرتے ہیں، سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، سیرت کی کتب سے روشناس ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سیرت کی کون کون سی کتب اردو میں لکھی ہوئی ہیں، ہم اردو میں ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ عربک کے اندر اچھی کتابیں، ماخذ کتابیں کون کون سی ہیں جو ہم جن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سیرت کا بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں۔ سیرت کی کتابوں سے روشناسی ہو، سیرت کے ٹاپکس سے روشناسی ہو، سیرت کی مختلف پہلوؤں سے روشناسی ہو، اور ان پہ لکھے جانے والے ریسرچ آرٹیکلز کون کون سے ہوتے ہیں، جرنلز کون کون سے شائع ہوتے ہیں۔ سیرت چیئرز بنی ہوئی ہیں اکثر یونیورسٹیز میں، وہ سیرت چیئرز کیا رول پلے کرتی ہیں۔ سیرت کانفرنسز ہوتی ہیں، وہ کیا رول پلے کرتی ہیں۔ سیرت کانفرنسز کے اندر کیا کچھ بیان کیا جاتا ہے، کیا طریقہ کار ہے ان کا۔ اسی طریقے سے بہت سارے اداروں میں سیرت ڈپارٹمنٹس بنائے گئے ہیں، وہ ڈپارٹمنٹس کیا رول پلے کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزوں سے جب ہم واقف ہوں گے تو پھر ہمیں سیرت سے آگاہی ملے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم فائدہ اٹھا سکیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہستی ہے وہ پوری انسانیت کے لیے نمونہ بھی ہے، پوری انسانیت کے لیے رحمت بھی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتا رہتا ہے۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت سارے پہلو بیان فرمائے۔ تو یہ اللہ کا طریقہ بھی ہے کہ نبی کی سنت کو بیان کیا جائے، ذکر کیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف، آپ پر رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا ذکر خود اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور برکتیں بھیجتے رہتے ہیں، درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف، آپ پر درود بھیجنے والا عمل اللہ اور فرشتے بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو امت مسلمہ کی بھی اللہ نے ذمہ داری لگا دی کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی بھیجو، آپ کی سیرت پہ بھی عمل کرو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نمونہ حاصل کر کے آپ اس نمونے کے مطابق اپنی زندگی کو آگے لے کے چلو۔ یہ اللہ رب العزت کا بھی یہی پیغام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ Any question about my lecture?